جی ڈاکٹر رضوان اطہر کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، مسٹ دیکھنی ہے، کیونکہ بہت سے پیشنٹس آپ کے ساتھ اس چیز کے ساتھ آتے ہیں اور ان کو دے اینٹی بائیوٹک پہ اینٹی بائیوٹک دے اینٹی بائیوٹک پہ اینٹی بائیوٹک لگ رہی ہوتی ہے۔ اب اچھا اس طرح سے ہے، پچھلے دنوں مجھے ایک پیشنٹ کی کنسلٹیشن کے لیے بلایا گیا، ایک فیمیل تھی جس کا سی سیکشن ابھی 2 دن پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اس کو 2 دن سے ہائی گریڈ فیور ریگن اینڈ چل چل رہا تھا۔ جب آپ پوسٹ سی سیکشن والے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں فرسٹ یہ جاتا ہے کہ پیپرل سیپسز وغیرہ ہے، کوئی ریٹین پروڈکٹس آف کنسیپشن وغیرہ نہ ہو، آر پی سی یوز کہتے ہیں وہ وغیرہ، اس کی وجہ سے فیور تو نہیں چل رہا، کیونکہ وہ یہ 2 اینٹی بائیوٹکس کے اوپر چل رہی تھی۔ اچھا، اس کے حساب سے میڈیکل اسپیشلسٹ وغیرہ نے اس کو دیکھا اور اس کا ورک اپ کیا، ابڈومنل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا، بلڈ سی ایس وغیرہ اور باقی ساری چیزیں بھیجی ہوئی تھی۔ مائل سے سی آر پی اس میں زیادہ تھا ان کا پیشنٹ کا باقی، لیکن فیور کی جب مجھے انہوں نے دکھایا تو فیور کی جو پیٹرن تھا وہ اس طرح سے تھا کہ وہ کہتے تھے جو ہی یہ ڈرپ انجیکشن والی لگتی ہے نا تو مجھے اس کے ساتھ ہی فیور سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پیناڈال لیتی ہیں وہ اتر جاتا ہے، اور پھر شام کو لگتی ہے پھر ہو جاتا ہے، یہ پیٹرن تھا۔ اچھا، اس چیز کے اوپر یہ چیز دیکھتے ہوئے تو فرسٹ مائنڈ میں یہ آتی ہے کہ آپ نے جو انجیکشنز اس کو دے رہے ہیں اس میں جو اینٹی بائیوٹکس دے رہے ہیں کوئی وہ تو ایسی ڈرگ فیور تو نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے کوئی ریئیکشن تو نہیں ہے، کوئی الرجی تو نہیں ہے، کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی ہوتی ہیں جو پرون ہوتی ہیں جو ڈرگ فیور کرتی ہیں۔ اچھا، یہ سوچ کے اس کے وہ ساری انجیکٹیبل جتنی بھی تھی اینٹی بائیوٹکس وہ بند کر دی گئیں، سمپل اس کو پیناڈول پہ ڈال دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ رسپانس کیا آتا ہے۔ اچھا، اگلے دن جب اس کو کوئی ڈرپ نہیں لگی، کچھ نہیں ہوا، کوئی فیور نہیں ہوا، اس سے اگلے دن 2 دن کا ہم نے آبزرو کیا تو کوئی فیور نہیں تھا۔ تو یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کچھ اینٹی بائیوٹکس آپ کسی کاز کے لیے کسی بیماری کے لیے لگاتے ہیں جس میں یہ پینسلین اور سفیروسپورین سٹاپ پہ آتی ہیں، وہ بہت زیادہ ڈرگ فیور کرتی ہیں، اور آپ ڈرگ فیور اس میڈیسن کی وجہ سے ہو رہا تھا اور آپ دوسری اینٹی بائیوٹکس کا سوچتے ہیں یا دوسری چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایک پیشنٹ کہے کہ جو ہی مجھے یہ بلڈ یا یہ جو انجیکشن آپ لگاتے ہیں اس کے بعد فیور ہوتا ہے، تو آپ نے مائنڈ میں اس پاسبلٹی کو بھی رکھنا ہے کہ آپ کو کسی دوائی سے تو نہیں بخار ہو رہا، ڈرگ فیور کہتے ہیں اسے۔ اچھا، کچھ ایسی دوائیاں جو اوور دی کاؤنٹر اویلیبل ہیں جس میں پین کلرز ہیں، این ایس ایڈز ہیں، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس جو ہم دیتے ہیں، اور کچھ ملٹی وٹامنز ہیں، کچھ نیوٹریشن کے لیے نا لوگ ملٹی وٹامن لیتے ہیں، یہ بھی نوٹوریسلی کاز کرتے ہیں ڈرگ فیور۔ کئی پیشنٹ آتے ہیں جی ہماری کمزوری ہوگی، ہمارا بخار شام کو ہو جاتا ہے، باقی ٹیسٹ کراتے ہیں آپ کو کوئی فوکس مل نہیں رہا ہوتا، تو ہسٹری میں اگر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی این ایس ایڈ لے رہے ہیں، نیوٹریشنل کوئی سپلیمنٹس لے رہے ہیں جس میں ملٹی وٹامنز ہیں، تو وہ بھی فیور کرتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے آپ کو، اور یہ کاز ہے فیور ہونے کی لوگوں میں نا، اور کافی اگنورڈ کاز ہے کہ لوگ اس کو زیادہ توجہ کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ تو ڈرگ فیور بھی ایک ہوتا ہے، اور اب وہ پیشنٹ ماشاءاللہ اپ اینڈ اباؤٹ ہے، کوئی اس کو ایکٹیو ایشو نہیں ہے، وہ ڈسچارج بھی ہو کے گھر جا چکی ہے۔ تو اس طرح کے پیشنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہیں، تو ڈرگ فیور کو بھی آپ نے ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے، اسپیشلی اگر انجیکشن لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ فیور ہو رہا ہے تو لازمی سوچنا ہے کہ کوئی آپ جو انجیکشن دے رہے ہیں وہ فیور تو نہیں کر رہا آپ کا۔ بہت شکریہ۔